یہ آپ کی جمہوریت مار کا جو ڈریکولاز ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، تو کائے کی خوشخبری دے رہی ہیں شازیہ مری؟ اب تک انہوں نے کون سا تیر توپ تلوار چلا لی ہے جو آگے یہ کچھ کر لیں گے؟ آپ کو آٹا نہیں مل رہا یہ بھی خوشخبری ہے، پیٹرول نہیں مل رہا یہ بھی خوشخبری ہے، پیٹرول کے نرخ آسمان پہ چلے گئے یہ بھی خوشخبری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ آپ کو کیا اس میں نظر آ رہا ہے جو اب تک آپ دیکھ رہے ہیں 2 ماہ کی کارکردگی، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے اب جو ٹاسک فورس بنا دیا ہے کہ ہر شعبے میں ہم ترقی کی طرف جائیں گے، کوئی کام اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوئی تو میں بندے نکال دوں گا، فارغ کر دوں گا، نوکری سے نکال دوں گا، سب کو میٹنگ بلائی تھی، وہ کچھ نہیں ہوا۔ تو اب یہ ٹاسک فورس کا ہونا، شازیہ صاحبہ کا کہنا کہ جی کوئی دودھ کی نہریں تو نہیں لیکن ہم خوشخبریاں دیں گے۔ اب میں آن ایئر بیٹھا ہوں لیکن ایک مثال ذہن میں آئیے، بچا کے دیتا ہوں۔ ایک آدمی جو ہے اس کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، حکومت نے ٹاسک فورس بنا دی ولادت کے لیے۔ یہ بات لاجیکل ہے بھائی؟ ولادت تو اللہ میاں نے ویسے بھی کرا دینی ہے، ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے تکڑ کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، اب اس کے لیے ٹاسک فورس کیا کرے گی؟ بگل بجائے گی، باہر جو ہے وہ لے کر کے پنکھا جلتی رہے گی مریضہ کو، مطلب اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ سب کچھ کام تو مریض اور ڈاکٹر کے باہم تعاون سے اور اللہ میاں کی رضا سے ویسے بھی ہو جانا ہے۔ یہ ٹاسک فورس والا یہ ڈرامہ، اس سے کیا کر لیں گے یہ ٹاسک فورس؟ ہاں یہ جو ہے اپنا الزام بانٹنے کے کام تو ضرور آ سکتی ہے کہ شازیہ مری نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام اسامہ غازی، نذیر لغاری اور نور العارفین کی باہم مشاورت سے ہوا ہے۔ ٹاسک فورس یہ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ تو نہیں کر سکتی۔ باقی یہ جو خوشخبریاں دینے کی بات کر رہی ہیں، تو خوشخبریاں اب تک انہوں نے جو دی ہیں وہ کیا تھیں؟ وہ بھی تو خوشخبریاں ہی تھیں۔ کل کے پروگرام میں جس طرح سے آپ نے انٹروڈکشن دیا تھا بالکل ریورس جا کر کے، اس سے زیادہ خوبصورت انداز تو نہیں ہو سکتا ان کی خوشخبریوں کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ بجلی کے پرائسز کہاں چلے گئے یہ خوشخبری تھی، آپ کو آٹا نہیں مل رہا یہ بھی خوشخبری ہے، پیٹرول نہیں مل رہا یہ بھی خوشخبری ہے، پیٹرول کے نرخ آسمان پہ چلے گئے یہ بھی خوشخبری ہے، بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی پہ آ گیا، چھوٹی گاڑی والا بائک پہ آ گیا، بائک والا سائیکل پہ آ گیا، اور سائیکل والا پیدل چل رہا ہے۔ پیٹرول پمپوں پہ رش ختم ہو چکا، 25% پیٹرول کی کھپت کم ہو گئی، یہ بھی خوشخبری ہے۔ شہباز شریف صاحب اور وزراء نے اپنے جو پروٹوکولز ہیں ان کی 25% جو ہے وہ تعداد عملے میں کمی کر دی ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ کون سی خوشخبری ملی ہے؟ مریم نواز کا جیسے آپ کل بتا رہے تھے کہ ایک ٹویٹ پر وہ کتے بلیوں کی غذائیں اس کی امپورٹ پر عائد پابندی ختم ہو گئی ہے، یہ خوشخبری ہے۔ غریب آدمی کے لیے کون سی خوشخبری اب تک شازیہ مریم کمپنی نے دی ہے یا کیا دے سکتی ہیں؟ کھانے کا تیل جو عمران خان کے دور میں انتہائی مہنگا تھا لیکن پھر بھی آج کے دور سے انتہائی سستا ہے۔ آج وہ تیل 600 روپے مل رہا ہے، اور آنے والے کچھ دنوں میں ابھی پتہ چلا 1 گھنٹے پہلے کہ تیل کی کھپت بڑھے یا نہ بڑھے، تیل کمپنیوں نے آلریڈی ایکا کر لیا ہے، اور اب یہ مافیا تیل غائب کر کے تیل کو 600 سے 700 اور 750 پہ انشاءاللہ لے جا کے دکھائے گی۔ اور یہ آپ کی جمہوریت مار کا جو ڈریکولاز ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، تو کائے کی خوشخبری دے رہی ہیں شازیہ مری؟ اب تک انہوں نے کون سا تیر توپ تلوار چلا لی ہے جو آگے یہ کچھ کر لیں گے؟ آپ نے چونکہ ڈریکولاز کی بات کی، عمران خان صاحب مافیا کہتے ہیں، لغاری صاحب چونکہ لوگوں کے حوالے سے بڑے بے چین اور غریبوں کے لیے بہت تڑپتے بھی ہیں، اور نظر آتا ہے جس طرح چاہے کوئی پیاس کا مسئلہ ہو، قحط سالی کا ہو۔ لغاری صاحب، پاکستان زرعی ملک، اور آپ اس کے لیے بڑا ایک جارحانہ رویہ آپ کا رہتا ہے کہ زرعی ملک کے لیے ایک ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اور خوراک بنیادی چیز ہے۔ یہ جو فلاور ملز کی طرف سے ہو رہا ہے، انہوں نے تو احتجاج کر لیا، انہوں نے تو اب یعنی آٹا ناپید ہو رہا ہے، مل ہی نہیں رہا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بند کریں یہ چھاپے، یہ جو سارا کچھ کام شروع کر دیا آپ نے۔ یعنی شہباز شریف نکلے تھے سستا آٹا فراہم کرنے، اب وہ مہنگا بھی نہیں مل رہا لغاری صاحب، تو یہ وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا لاہور کراچی کا مجھے نہیں پتا، لاہور میں 25 روپے کلو گھی آئل مزید مہنگا ہو گیا ہے، 200 کا ہم سنا چکے، کراچی یا دیگر کی خبریں ابھی نہیں آئیں، پتہ لگ جائے گا وہاں بھی کیا صورتحال ہے، مگر یہاں لاہور میں 25 روپے مزید آج کے دن کی خبر ہے کہ مہنگا ہو گیا ہے، اور آٹا نہیں مل رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جس کے بارے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں ان کو اعتماد میں تو رہتے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس اگر کچھ چیز رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے اور آپ بزنس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ چیز آپ نے 20 روپے کی لی تھی اور اسے آپ 10 روپے میں بیچیں، تو آپ تیار ہو جائیں گے اس بات کے لیے؟ یا میں تیار ہو جاؤں گا یا کوئی اور شخص تیار ہو جائے گا؟ اگر حکومت یہ کہے کہ جناب آپ اس قیمت پر بیچنے کے، اور اینڈ پر جو ہے جو جس نے بینیفیشری ہونا ہے اس کی تو ویسی کھال اتار دی گئی ہے، اور اس کے پاس ویسے بھی کچھ نہیں ہے۔ حکومت پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اگر یہ کرے گی، اس طرح کے اقدامات کرے گی کہ ایک سیگمنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی دوسرے سیگمنٹ کی کھال اتار لے گی،
اور اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی۔ ان کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان جو پیٹرول یا اپنی گاڑیوں کے لیے جو فیول کا ہے اس کی گھٹانے کے بعد مجھے یہ بتا گھٹایا ہے نہیں گھٹایا ہے، گاڑیاں اب بھی خریدی جا رہی ہوں گی اور گاڑیاں اب بھی چل رہی ہوں گی۔ بھائی اٹھائیں یہ گاڑیاں اور ان کو نیلام کریں، آپ کا بجٹ نکل آئے گا اس میں سے۔ میں یہ صاف کہہ رہا ہوں کہ جتنی مہنگی گاڑیاں حکومت نے پرچیز کی ہیں وہ ساری گاڑیاں آپ جو ہیں وہ نیلام کریں۔ نیلامی کیسے ہوتی ہے؟ نیلامی میں گھپلے ہوتے ہیں، آپ کے پاس جو یہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں گاڑیاں پول میں رکھی ہوتی ہیں، ان کے اندر جو گھپلے ہوتے ہیں کہ صاحب نے گاڑی پسند کر لی، گاڑی کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے، صاحب کو کہا لائیں صاحب یہ گاڑی ڈیمیج ہو چکی ہے 13 لاکھ روپے آپ دیں اور لے جائیں گاڑی، اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ کر نہیں سکتے، پورا سسٹم کرپٹ ہے اور پورے کرپٹ سسٹم کی اوور ہالنگ کرنی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی ایک ایسی چیز بنا لو خدا کے واسطے جس میں سب کو آپ اسٹیک ہولڈر بناؤ اور یہ بند کراؤ۔ یہ جس طرح پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، ایک پارٹی پھر دوسری پارٹی پھر دوسری پارٹی، ایک کو بلیم دوسرے کو بلیم، ایک پر لانا دوسرے پر لانا ایک کو، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کو بند کریں اور بیٹھ جائیں سارے۔ اگر یہ ملک آپ کا ہے تو پھر اس ملک کو بنانے کی فکر کریں اور اس ملک کو اجاڑنے کی فکر نہ کریں۔ بالکل صحیح۔ اور لغاری صاحب جو آپ بات کریں اسی بات کو تھوڑا سا آگے جی میں اگر چند جملے ایڈ کر دوں، ایک تو یہ کہ آئین میں ہمارے درج ہے کہ اس کے لیے خوراک کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، یہ آئین میں درج ہے۔ چلیں پھر بھی مزید اس کو بڑھ کر اس پر سب جو ہیں بیٹھ جائیں، لیکن نور عارفین جس طرح لوگ آپ کی باتوں کو چونکہ جذباتی اور عوامی آپ بات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے دل پر اثر کرتی ہے، یہ کپڑے بیچنے کا کہا تھا اس پر شہباز شریف صاحب نے، کپڑے بیچ دوں گا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بار بار، اور بہت زیادہ اس پر انہوں نے فوکس کیا کہ میں آٹا سستا دوں گا، مجھے کپڑے بیچنے پڑ جائیں تو میں، لیکن یہاں تو مل نہیں رہا آٹا۔ یہ اب کس کی ذمہ داری ہے؟ ابھی بجلی اور گیس کے اثرات آنے ہیں مہنگے ہونے کے، تو کہیں شاید یہ فلاور ملز والے بھی غلط ہوں گے، کہیں حکومت کی غلطی ہوگی، لیکن یہ عوام کو کیوں اس میں آپ جگجیت سنگھ تکلیف دے رہے ہیں؟ مجھے آپ کی بات کاٹ کر کے کہنا پڑ رہا ہے کہ جگجیت سنگھ کی بڑی مشہور غزل ہے، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ میں پہلے اس پہ آ جاتا ہوں۔ یہ قصور اسی کا ہے جس سے چھپ چھپ کر کے رات کی تاریکیوں میں ملنے کا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں حضرت شہباز اسپیڈ۔ یہ قصور شہباز صاحب کا بھی ہے کہ انہوں نے ان سب باتوں کو، ان سب باریکیوں کو ملوز خاطر نہیں رکھا اور اقتدار کی ہرس اور ہوس میں اس حد تک مبتلا ہوئے کہ عمران خان کو پویلین بھیج کر کے اور خود کریز پر تو آ گئے، لیکن اب ان کو نہ بال دکھائی دے رہی ہے نہ عوام کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ کپڑے بیچنے کی جہاں تک بات ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر شہباز صاحب اپنے کپڑوں کی نصف تعداد بھی جو ان کے پاس ہے، جو مختلف بڑی بڑی عظیم الشان برانڈز کے کپڑے، جو جوتے، جو ان کی اسٹائلش قسم کی ہیٹس، اور وہ جو کے ایم سی والے وہ بوٹ، لانگ بوٹ پہن کر کے اور وہ گھوما کرتے تھے مینار پاکستان پہ، جب وہ تکے چلایا کرتے تھے، وہ پنکھا جل جل کر کے بتایا کرتے تھے کہ میں اس طرح سے جو ہے وہ عوام کی خدمت کرتا ہوں، اگر وہ سبھی وہ اپنا بیچ دیں تو میرا خیال ہے عوام پاکستان کو خاصا ریلیف مل جائے گا۔ کم از کم لوگوں کو یہ تو نظر آئے گا کہ کوئی ایک حاکم تو ہمیں ایسا ملا جو عوام کے دکھ درد میں جزوی طور پر ہی شریک ہے۔ ذمہ داری اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ حکومت وقت کی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔